السلام علیکم عزیز طلباء طالبات۔ وفاق المدارس کی وہ قدیم فاضلات جنہوں نے 4 سال کا کورس کیا ہے اور وہ اس کو 8 سال والے میں کنورٹ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں ان کے پیپر ہو رہے ہیں۔ ان کو قدیم فاضلات کے پیپر کہتے ہیں، اور یہ وفاق المدارس کے سالانہ اور اسی طرح جو ضمنی امتحان ہوتے ہیں، فرعی امتحان جو ان دنوں میں ہو رہے ہیں، ان میں ایک پیپر لیا جاتا ہے۔ تو بہت سی طالبات نے پوچھا تھا مجھ سے ہمارے چینل پر UFR میڈیا ہاؤس پر کہ وہ پیپر کس طرح کا ہوتا ہے، اس میں کون سے سوالات آتے ہیں اور کون کون سی کتابوں سے ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ پیپر دوسرے پیپرز کی طرح نہیں ہوتے کہ آپ کو تمام کتابوں کے 6 پیپر دینے پڑتے ہیں، بلکہ صرف ایک پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ آپ آسانی سے پاس بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ پیپر کیسے ہوتا ہے۔ تو پچھلے سال کا ایک پیپر میرے پاس پڑا ہے، تو ابھی میں وہ اوپن کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ پیپر، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو ملحوظہ یعنی نوٹ لکھا ہوا ہے، یہ جہاں الورقہ للمنہج العالمیہ لکھا ہوا ہے نا، اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ملحوظہ عجیبی عن احد الشقین من کل سوال فقط، اس کو ضرور دیکھا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سوال دیں، اور آپ جواب دیں سوال کی 2 شقوں میں سے ایک کا، ٹھیک ہے۔ یعنی سوال ہوگا نا، جیسے دیکھیں السؤال الاول، تو اس کی چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے یا، ٹھیک ہے، وہ جو نقطے لگے ہیں ان کے درمیان میں لکھا ہوا ہے یا، اور پھر جز با ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یا تو جز الف کرنی ہے یا جز با کرنی ہے، ایک کرنی ہے۔ آگے لکھا ہے، پھر میں ملحوظہ یعنی نوٹ پڑھ رہا ہوں، ان اجبتی بالعربیۃ الفصحی تستحقی 5 درجات، کہ اگر آپ عربی میں لکھتی ہیں تو آپ کو 5 ایکسٹرا نمبرز دیے جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوالات کو۔ پہلا سوال ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفرہ۔ اب یہ ایک حدیث شریف لائے ہیں، دیکھیں کتنی آسان حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں حدیث شریف کا ترجمہ کریں۔ نمبر 2، چاروں الفاظ کی شرح لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، حدیث فر من المجذوم فرارک من الاسد سے بظاہر جو تعارض نظر آ رہا ہے، دلائل کی روشنی میں اسے دور کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو یہ حل بھی کر دیتا ہوں تھوڑا سا۔ حدیث شریف ترجمہ یہ ہے کہ حضرت برہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری نہیں ہے، کوئی متعدی بیماری نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، اور نہ ہی کوئی بدفعلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ولا حامۃ، اور نہ ہی کوئی، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی چڑیلیں ہیں یا اسی طرح کا کوئی بد اثر ہے جو انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم اصل میں کھوپڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو برے خیالات کے چڑیلیں اس طرح ہو گئیں، یا اس طرح کے جو برے خیالات ہیں، یا اس طرح کے جو برے اثرات ہیں وہ ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کچھ نہیں ہے، ولا صفرا، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں جو سمجھا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ ہے کہ یہ خیر اور بھلائی سے خالی ہے، اور اس میں بلائیں ہوتی ہیں، اس میں برائیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ چار الفاظ کی شرح بھی میں نے تھوڑی سی آپ کو بتا دی، آپ اپنی متعلقہ کتاب میں بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مزید چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پر یہ لکھیں، آپ کو مکمل تشریح آ جائے گی۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، تو کوئی کمی بیشی ہو جائے تو آپ انٹرنیٹ پر یہ حدیث لکھیں تو اس کی مکمل تشریح اردو میں آ جائے گی، آج کل تو بہت آسانی ہے۔ اور نمبر 3 میں لکھا ہے کہ حدیث فر من المجذوم، یعنی دوسری حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص کو جذام کی بیماری ہو جائے اس سے آپ ایسے بھاگیں جیسا کہ آپ شیر سے بھاگتے ہیں۔ تو دیکھیں اس حدیث کے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری والے سے بھاگیں جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، ایسے بھاگیں جیسے شیر سے بھاگتے ہیں کہ کھا جائے گا۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیماری لگتی ہو، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور ابھی جو سوال میں حدیث ہے لا عدویٰ، کہ کوئی متجاوز ہونے والی، کوئی ایک دوسرے کو متعدی ہونے والی، لگنے والی بیماری نہیں ہوتی ہے، تو وہ جو بھی مان رکھتی ہے اللہ کے حکم سے لگتی ہے، کسی کو یہ نہیں کہ ساتھ رہنے سے لگ جائے۔
تو پہلی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی بیماری نہیں لگتی ہے، ایک دوسرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھاگو بیماری والے سے، کیونکہ بیماری لگ سکتی ہے۔ جذام کی بیماری بھی کرونا وائرس کی طرح، اس طرح خرشے کی بیماری کی طرح یہ بیماری ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو لگتی تھی۔ تو دونوں میں تعارض آ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ مخالف معلوم ہو رہی، اس کا حل مانگا ہے۔ تو دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں لگتی ہے۔ اصل اسلام میں قاعدہ یہ ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بیماری لگ جائے تو کمزور عقیدے والا بندہ پھر یہی کہے گا کہ دیکھو اس کو ساتھ رہنے سے بیماری لگ گئی، یعنی اس کی نظر اسی پر ہی آ جائے گی، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے اور اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے دور بھاگو، کیونکہ ایسا نہ ہو تمہیں بیماری لگ جائے اور کل کو تم کہو کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی۔ نہیں، جو ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آیت کہ کوئی بھی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صرف اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، برے اعمال کی وجہ سے۔ تو بیماری تو اصل میں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے لگی، یا اللہ کا حکم ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے گناہ دھونا چاہتے ہوں، لیکن یہ کمزور عقیدے والا بولے گا کہ دیکھو فلاں کے ساتھ رہنے سے مجھے بیماری لگ گئی۔ تو اس کے عقیدے کو کمزور اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفظ ما تقدم کے طور پر فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہی مت لگو، دور بھاگو، جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ کوئی بیماری ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اصل ایمان اسی پر ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا، میری بہنوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں با میں۔ النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بالخیل التي قد اضمنت من الحفیاء وکان، آگے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا، امدها ثنیۃ الوداع وسابق بین الخیل التي لم تضمر من الثنیہ الى مسجد بنی زریق وکان ابن عمر في من سابق بها، وفي رواية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد۔ تو یہ حدیث شریف میں نے پڑھ دی ہے، تو آپ کی متعلقہ کتاب میں یہ حدیث ہوگی، تو آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور تشریح دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ الفاظ میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں ڈاؤٹ کے ساتھ اور شک کے ساتھ ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ میں نے صرف آپ کو پیپر کا سیمپل دینا تھا اور پورے سوالات کے حل کا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ ایسی بھی اگر کوئی ویڈیو کی ضرورت پڑی تو بناؤں گا۔ بہرحال آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو گوگل میں لکھیں، حدیث کے پہلے 7-8 بار لکھیں گے تو پوری حدیث آ جائے گی، اردو ترجمہ بھی آ جائے گا، تشریح بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائے السؤال الثانی، باب صلاة الطالب۔ عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن انیس، ٹھیک ہے، یا انیس، ٹھیک ہے، عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خالد بن سفیان الحلیری وکان نحو عرنة وعرفات، یہ عرنہ ایک جگہ کا نام ہے، وکان نحو عرنة، ٹھیک ہے، وعرفات، فقال اذهب فاقتله، قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأمي إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لي هذا الرجل فجئتك في ذاك، قال إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوت بسيتي حتى بردا، ٹھیک ہے، یا بردا۔ بھلا یہ حدیث شریف بھی آپ اس کا ترجمہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، تو اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور یہ بھی اشاروں کے طرح، اشاروں کی جو نماز ہے اس کے بارے میں ہے۔ حالت سے کیا مراد ہے؟
طالب سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ نمبر 2 شک میں لکھا ہے، طالب کی نماز ماشین جائز نہیں، یعنی چل پھر کر یعنی نماز نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ چل پھر کر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ حدیث شریف میں کسی بھی جملے کی نحوی قلم بند کیجئے، مطلب دیکھیں نا، کسی بھی جملے کی آپ ترکیب کر دیں، مثال کے طور پر ہے نا کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خالد بن سفیان الحلیلی، ٹھیک ہے، یا اذهب فاقتلہ، اس کو یوں کر لیں۔ آگے جملہ ہے نا اذهب، آپ بولیں گے یہ فعل ہے، فعل امر حاضر معروف ہے، اور واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اذهب، اور فاقتلہ، ٹھیک ہے، اذهب امر ہے اور اس کا جواب امر آگے ہے فاقتلہ، یہ فا جواب امر کے لیے ہے، اقتل یہ بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باس امر حاضر معروف سے، اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ اور انشائیہ ہو کر، دیکھیں انشائیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، امر انشاء کی اقسام میں سے، اور پھر یہ جواب امر بن گیا، تو امر اور جواب امر مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ بس یہ تقریب ہو گئی، آپ کو 10 نمبر مل گئے، 8 نمبر کا یہ 8 نمبر جی۔ آگے دوسری حدیث عن سعید بن مسیب عن عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آگے یہ حدیث شریف بھی آپ لکھیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، اور خرص کا معنی ادھر لکھا مانگا ہے، ائمہ کے اختلاف مانگا ہے، فقہ حنفی کے خلاف جاری ہے بظاہر یہ حدیث، تو اس کا جواب آپ سے مانگا ہے، تو یہ بھی آپ انٹرنیٹ پر گوگل میں لکھیں اور اس کے بارے میں دیکھ لیں۔ پرچے کا ہمارا تعارف مقصود ہے اس ویڈیو میں۔ دوسری بھی حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ النقی لیس فیها علم لأحد، اور آگے ایک اور حدیث ہے عن محمد قال اما تفاخروا و اما تذاکروا الرجال فی الجنہ اکثر ام النساء، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اولم يقول ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ تدخل الجنة على سورة القمر لیلۃ البدر والتي تلیها على اضواء کوكب دری في السماء، على اضواء ہے، ٹھیک ہے نا، على اضواء کوكب، ہاں یہ مضاف بن رہا ہے، اضواء دری في السماء کوكب دری، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة اعزب۔ تو یہ حدیث شریف ہے اور بڑی آسان ہے، میں نے عبارت پڑھ دی ہے، تو اس کا ترجمہ کریں مانگا ہے کہ ترجمہ بھی آسان ہے، آپ دیکھ لیں اس کا۔ اس حدیث شریف میں 2 بیویوں کا ذکر ہے، جبکہ متعدد احادیث میں 2 سے زیادہ بہت سی بیویوں کا ذکر آیا ہے۔ چند احادیث ذکر کر کے ان احادیث اور مذکورہ احادیث کے درمیان اقوال علماء کی روشنی میں تطبیق دی ہے، یعنی اور احادیث میں آیا کہ جنتی کی زیادہ بیویاں ہوں گی، اور اس حدیث میں آیا کہ 2 بیویاں ہوں گی، تو ان میں مخالفت جو نظر آ رہی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے، یہ بھی آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں، اس کو حل کریں، تو اس طرح کے کچھ سوال آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں اتنے مشکل سوالات نہیں ہیں جیسے کہ عام طور پر ہوتے ہیں، یہ درمیانی درجے کے ہیں۔ اگر آپ صرف ترجمہ اور تھوڑی سی ترکیب جو مانگی ہے اور جو کیا نام ہے تھوڑا بہت لکھ دیں، ٹھیک ہے، تقریباً آپ کم از کم 4-5 پیج تو لکھیں، ہر سوال کے کم از کم 2 یا 2.5 پیج کے جواب ہونا چاہیے، جو وفاق کی کاپی ہوتی ہے، تو آپ آرام سے پاس ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم، اور ہمارے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور مزید کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔